السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تہجد کے وقت آنکھ کھلے تو سمجھ لو۔ ناظرین، صبح کے 4 بج رہے تھے، وہ تہجد پڑھ چکی تھی اور وہ اپنے رب سے دعا کر رہی تھی، یا اللہ، میں تنہا ہوں، میری مدد کر۔ میرے رب، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کسی گہرے کالے سمندر میں پھنس چکی ہوں، میرے ارد گرد صرف اندھیرا ہے، مجھے صرف اس سمندر کی تیز لہریں سنائی دے رہی ہیں۔ یا اللہ، میں ڈر رہی ہوں، مجھے خوف ہے یہ لہریں مجھے ڈبو دیں گی، مگر میرا یہ ڈر میرے تجھ پر یقین سے بڑا نہیں ہے، میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں، میں جانتی ہوں تو مجھے سمندر سے نکالے گا۔ یا رب، تو ہی تو بس میرا سہارا ہے، میرے مالک میری مدد کر۔ وہ روتی ہوئی سجدے میں گر گئی اور اس کی سسکیاں بتا رہی تھیں کہ اس کی دعا عرش تک پہنچ گئی ہے۔ ایک درد بھری رات اللہ پاک کے روبرو بیٹھ کر گزر جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی، تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان لیتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا، وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ وہ پہلے تمہیں چنتا ہے، پھر ایک ایک کر کے اسباب بناتا ہے، پھر تمہیں ایک ہی جھٹکے میں یوں اپنے قریب کر لیتا ہے کہ صدیوں کا فاصلہ چند لمحوں میں سمیٹتا ہے۔ واقعات، حادثات، حالات خود پیدا نہیں ہوتے، بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز میں وجہ محض پوشیدہ ہے۔ تم جب خود اس کے طرف نہیں جاتے جو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلایا جاتا ہے، تاکہ تم اس افضل پہر میں اٹھ کر اللہ پاک کو منا سکو جس میں مانگی گئی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی۔ یہ طرف اس لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ اللہ پاک تمہیں اپنے بے حد قریب کر سکے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر شخص سکون کی نیند سو رہا ہے، تو تمہیں بلا وجہ ہی تڑپ اور محبت جگائے ہوئے ہے؟ نہیں، یہ تڑپ اللہ پاک نے پیدا کی ہے۔ ہر چیز نصیب کا حصہ ہے، پھر چاہے وہ غم ہو یا خوشی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود اللہ پاک کی جانب جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو اس کی جانب بلایا جاتا ہے، کبھی گرا کر اور کبھی سنبھال کر۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے، بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے، بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ تہجد ایسا مرہم ہے جس کے پاس ہر چوٹ کا علاج موجود ہے، بس تمہیں یقین رکھنا ہے، پھر وہ زخم بھی بھر جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی بھر نہیں سکتے، اور وہ کس سے بھی مکمل ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ اور مت بھولو، تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ۔ تم اس سے امید لگائے رکھو، وہ اس امید کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ تہجد کے سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی بس ایک دعا نصیب پلٹ دیتی ہے۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے، نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ پاک کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تہجد اگر لاڈلی ہے تو اس تک پہنچ جانے والا اللہ پاک کا سب سے لاڈلا بندہ ہے، اور جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو اسے رد کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تہجد کی توفیق جب تمہیں مل جائے گی، تمہاری ہر بگڑی جل بن جائے گی۔ تہجد وقت اللہ پاک سے دوستی لگانے کا، تہجد وقت ہے اللہ پاک سے باتیں کرنے کا۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے اللہ پاک مل جاتا ہے۔ تہجد محبت کرنے والوں کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ملاقات کا دعوت نامہ ہے۔ کہانی کو اللہ پاک تہجد تک تب لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے منائے، مجھ سے بات کرے، میرے سامنے اپنی جھولی پھیلائے، تاکہ وہ اس کی مانگی ہوئی مرادوں پر آمین کہہ سکے۔ وقت اور حالات ہمیں ان راستوں پر چلنے پر مجبور کر دیتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ راستے ہماری بہتری کے لیے ہوتے ہیں۔ وقت بھی بدلتا ہے اور نصیب بھی، لوگ بھی بدلتے ہیں اور حالات بھی۔ جیسے اللہ پاک آسمان پر تاریک کے رنگ ہمیشہ نہیں رکھتا اور اس آسمان کو دن کے رنگ برنگے اجالوں سے بھر دیتا ہے، ویسے ہی وہ ہچکیوں کو مسکراہٹوں میں بدل دیتا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو تہجد تک لے آیا ہے
تو سمجھ لیجئے کہ اب صلح کا وقت ہے، جن کا مکمل ہونا آپ کی نظر میں ناممکن ہے۔ جو محبتوں کا بادشاہ ہے وہ کیسے آپ کی محبت کو نامکمل رہنے دے گا؟ وہ سن لے گا اور عطا میں سب عطا کر کے اس مایوس دل کو شرمسار کر دے گا۔ تہجد کا سجدہ اپنے آپ میں ہی بہت طاقت رکھتا ہے، اور وقت تہجد مانگی جانے والی دعاؤں کا کوئی مقابلہ بھی نہیں سہ سکتا، یہاں تک کہ نصیب بھی نہیں۔ اللہ پاک سے انسان کا صرف عبادت کا تعلق نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلا تعلق جو اللہ پاک اور انسان کے درمیان قائم ہوا ہے وہ محبت کا تھا، اور محبت کا ہے اور محبت کا ہی رہے گا۔ انسان کو ایمان ہے کہ وہ محبت کرتا ہے مجھ سے، اور اللہ پاک کو ایماننا ہے کہ میرا بندہ یقین رکھے گا مجھ پر۔ ہم تو شاید اس کا مان سلامت نہیں رکھ سکے، مگر حیرت ہے اس کی محبت میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ کئی نافرمانیوں کے بعد بھی ہمیں سنتا ہے، ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، ہماری تکلیف کو سمجھتا ہے، اور جانتے ہو یقین کیا ہے کہ جب وہ انتظار کا کہے تو انتظار کیا جائے، جب وہ کسی چیز کو دور کر دے تو اس سے دور رہا جائے، جب وہ ہتھیلی پر رکھ دے تو اس کو دل میں بسا دے جائے، اور اپنے تمام فیصلوں پر اس کے فیصلوں کو ترجیح دی جائے، اس سے محبت کی جائے۔ جو چیز اس کو ناراض کرتی ہے اسے پھر مڑ کر کبھی نہ دیکھا جائے۔ کائنات کی تمام تکالیف ایک طرف اور اللہ پاک سے دور ہو جانے کا دکھ ایک طرف، تو کیا اس سے جدا ہو کر رات کو نیند آ سکتی ہے؟ کیا اس کو ناراض کر کے سکون مل سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی انسان کا سکون اپنے ذکر میں نہ چھپاتا، اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی سجدہ نہ بناتا، اگر ایسا ہوتا تو انسان کا وجود کبھی بھی اللہ پاک کے بغیر اتنا بے معنی اور خالی نہ ہوتا۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں، معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے ہٹا دیے جاتے، اور پھر اللہ پاک ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان کے فرشتوں نے۔ تہجد کی نماز تک اگر پہنچ جاؤ تو سمجھ لو اللہ پاک نے تمہیں بہت قریب کر لیا ہے۔ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور جو طلب تمہیں اللہ پاک کی بارگاہ تک لے آئی اس میں بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرو۔ یاد رکھو زمین اور آسمانوں کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، اور زمین پر ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں گرتا، اور اس رب العزت نے تمہارے دل میں ایسی چیز کی طلب رکھ دی جو تمہیں دنیا والے نہیں دے سکتے۔ تم اجالوں کے خالق کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ تم نصیب اور وقت سے لڑتے رہو، یہ سوچے بنا ہی کہ نصیب لکھنے کا اختیار تو اللہ پاک نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو۔ کبھی کبھی تمام دروازے اس لیے بھی بند ہو جاتے ہیں کہ اللہ پاک تقدیر بدلنے کے لیے تمہیں بھی ایک موقع دیتا ہے۔ دعاؤں کے ذریعے تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اور تہجد کا سجدہ ہی کن سے فیکن تک لے کر جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے نہ یہ آج ہے کل کہانی مکمل ہوگی۔ ہو سکتا ہے تمہارا یہ ناممکن سے ممکن تک کا سفر تہجد سے طے ہونا ہو۔ وقت تہجد جتنا تم اللہ پاک سے بات کر کے خوش ہوتے ہو وہ اس سے زیادہ تمہیں سن کر خوش ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی وہ کسی انسان کو آپ سے ملوا کر جواب دیتا ہے، اور کبھی اسے آپ سے دور کر کے، کبھی وہ ہواؤں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے، تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے، کبھی وہ سجدوں میں گرا کر اپنی مصلحت مسحج ہے، اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا اور روح کا ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جانا بے وجہ نہیں ہے۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ پاک کو محسوس کرنا پھر اس کی موجودگی میں بھی دکھائی دے گی، اور اس کی سرگوشی کی بھی سنائی دے گی۔ تڑپ دل میں بھی وہ تبھی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، پھر تب وہ چاہتا ہے تم اس سے بات کرو، اس سے اپنی کیفیت سناؤ، اپنی ساری پریشانیاں اس کی دہلیز پر چھوڑاؤ، ہر فیصلہ اس کے سپرد کراؤ، تاکہ بس تم اور اللہ پاک رہ جائے۔ پھر سے مسکراؤ اور سب بھول جاؤ۔ مٹھاس تو پھر بس اسی کے ذکر میں ہے، اور سکون کے لیے تو اس کا نام ہی کافی ہے۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ پاک ہے،
اور جس کے ساتھ وہ ہے اس کے ساتھ تو کائنات کی رونق چلتی ہے۔ تہجد وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے اللہ پاک سے بات کرنے کو تڑپتا ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ پاک کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تہجد میں اللہ پاک سے بات ہو جائے تو صبح حسین ہو جاتی ہے۔ تہجد میں جس نے اللہ پاک کو پا لیا اس نے گویا دنیا جہاں کا سکون پا لیا۔ تہجد وقت اللہ پاک سے دوستی لگانے کا، تہجد وقت اللہ پاک سے باتیں کرنے کا، تہجد کا سجدہ ہو اور اللہ پاک نہ ملے ایسا ممکن ہی نہیں۔ تہجد ایک ایسا عمل ہے جس میں بندہ اللہ پاک سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے۔ تہجد محبت کرنے والوں کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ملاقات کا دعوت نامہ ہے۔ تہجد وہ لاڈلی عبادت ہے جو اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے ان کا مرہم تہجد میں موجود ہے۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے رب ضرور مل جائے گا۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی خالی نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، تہجد میں اگر آپ رب سے چاند مانگو تو وہ پورا آسمان دے دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ پاک آسمانی دنیا کی طرف نزول فرما کر ارشاد فرماتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کر دوں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور جار جار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ اللہ پاک کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے؟ پھر وہ بھی ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ ایک درد بھری رات اللہ پاک کے روبرو بیٹھ کر گزر جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ جب اختیار میں میرے تہجد کا سجدہ ہے تو کیوں مانگوں پھر میں اسے دنیا سے؟ تہجد نام ہے اس سکون کا جسے اللہ پاک سے طویل گفتگو ہوتی ہے۔ تہجد میں آنکھ سے گرنے والے آنسو اکثر دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ تہجد کے وقت عرش الہی سے تمہارے لیے بلاوا آتا ہے۔ اس نماز کا بلاوا عرش الہی سے آتا ہے اور یہ بلاوا ان کو آتا ہے جن کو اللہ پاک خوش کر دینا چاہتا ہے۔ تہجد اللہ پاک کی لاڈلی عبادت ہے تو سوچو تہجد پڑھنے والا اللہ پاک کا کتنا لاڈلا ہوگا، اور اللہ پاک اپنے لاڈلے بندے کی لاڈلی عبادت میں لاڈلی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ جو دعا تم نے مانگی ہے تہجد میں وہ قبول ہونے ہی والی ہے، کیونکہ تم اللہ پاک سے سچی اور پاکیزہ محبت کرتے ہو۔ جب تم کو اللہ پاک سے اتنی خوبصورت محبت ہے تو وہ کیسے تمہاری دعا کو رد کرے گا؟ جن دعاؤں کو لوگ ناممکن سمجھتے تھے میں نے وہ دعائیں تہجد میں قبول ہوتی دیکھی ہیں۔ تہجد کی دعا تو تمہارے صبر کو شکر میں بدل دیتی ہے، اور بے شک تہجد اللہ پاک کا معجزہ ہے۔ مشکلات آسان ہو جاتی ہے، حاجت پوری ہو جاتی ہے، جن پریشانیوں کا حل نہیں ملتا ان پریشانیوں کی امداد بھیج دی جاتی ہے، رزق دیا جاتا ہے اور بے انتہا دیا جاتا ہے، روزی لگ جاتی ہے، حال سن لیے جاتے ہیں، احوال سماپت فرما دیے جاتے ہیں، امداد کر دی جاتی ہے، حوصلہ افزائی، ٹھپکی دلاسا، ہمت، صبر، شکر، خوشی سب دی جاتی ہے۔ میں ایک بات بتا دوں، تہجد پڑھنے والا پریشانی نہیں پاتا، بس پاتا ہے وہ مالک بڑے لاڈ سے سنتا ہے، بس بے بس کا حامی بن جاتا ہے، ایک ایک حماقت سنتا ہے، آنسو دیکھتا ہے، ٹوٹی ہوئی آنکھیں، ٹوٹا ہوا دل دیکھتا ہے، پھر دلاسا دے دیتا ہے کہ پریشان نہ ہو، ساری دنیا تیری نہ رہے، میں تب بھی تیرا تہجد روح کے زخموں کا مرہم ہے۔ تہجد لڑکھڑاتی دعاؤں پر قبولیت کا کن ہے۔ وقت تہجد آنکھوں سے بہنے والے آنسو اللہ پاک کی محبت کا سکون دیتے ہیں۔ جب سر سجدے میں رکھ کر اللہ پاک سے فریاد کی جاتی ہے، وہی فریاد تو اللہ پاک سے گفتگو کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہار مت مانو، کیونکہ تمہارا تہجد کا معجزہ ان قریب ہوگا۔ صبر رکھو، معجزے ہونے کو ہیں، تمہاری آزمائش کا اجر ملنے کو ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعائیں پوری ہونے کو ہیں، سجدے میں گرے ان آنسوؤں کا اثر بس ہونے کو ہے۔
نہ سوچو یہ کہ کیوں اتنا وقت لگ گیا، سوچو یہ کہ صحیح وقت بس آنے کو ہے۔ اللہ پاک سے محبت کا صلہ اب ملنے کو ہے، نہ امیدی ہر اداسی بس ختم ہونے کو ہے۔ صبر رکھو، معجزے ہونے کو ہے، ان قریب تمہاری پسندیدہ چیز تمہارے نصیب کا حصہ بن جائے گی۔ آسمانوں کے پار سفر کرتی ہے تہجد کی دعائیں، کبھی مایوس نہیں کرتی۔ رات کے آخری پہر تہجد میں اللہ پاک انہی کو جگاتا ہے جن کا نصیب اللہ پاک نے جگانا ہو۔ مقام تہجد تک وہی لوگ کھنچ کر لائے جاتے ہیں جن کی جھولی کو اللہ پاک نے بھرنا ہو۔ تہجد میں اللہ پاک سے ملاقات کو وہی آیا کرتے ہیں جن کو اللہ پاک نے سکون والوں میں سے کرنا ہو، کیونکہ یہ اللہ پاک کے وہ پیارے ہوتے ہیں جن کی دکھ بھری کہانی سننے اللہ پاک ان لمحوں میں بجاتے خود آخری آسمان پر نزول فرماتا ہے۔ جب تمہارا یقین اللہ پاک ہے تو انجام کا سوچ کر مایوس کیوں ہوتے ہو؟ وہ جانتا ہے کہ تمہارا دل ٹوٹ گیا ہے، وہ جانتا ہے کہ بے شمار جروں میں تم بکھر گئے ہو، وہ جانتا ہے کہ تمہاری ذات بے ترتیب ہو گئی ہے۔ وہ تمہاری مسکراہٹوں سے لے کر تمہارے آنسوؤں کے پلکوں میں ضبط ہو جانے تک سب کچھ جانتا ہے۔ وہ تو ان چیزوں سے بھی واقف ہے جن کا علم بھی تمہاری عقل کی پہنچ میں نہیں، تو پھر یہ اداسی کیسی؟ جب وہ سب کچھ جانتا ہے تو پھر تم ان چیزوں کے لیے پریشان کیوں ہوتے ہو جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہوتا؟ وقت مشکل ہے مگر تمہیں صبر کرنا ہوگا، اللہ پاک پر یقین کر چلنا ہوگا، اس کی مصلحتوں مسحج کرنا ہوگا۔ بس مانگتے رہو اور پھر دیکھو وہ ان دعاؤں کو بھی قبول کر لے گا جنہیں تم ناممکن سمجھ کر کب کا بھول چکے ہو۔ وہ جلد کن فرمائے گا اور ان تمام زخموں کو بھی بھر دے گا جن کا بھرنا تمہاری نظر میں ممکن ہی نہیں۔ تو پھر اس کے کن سے کیسی مایوسی جس کا ایک حکم 70 ماؤں کی دعاؤں سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ ایک ماں جب اپنے بچے کی سسکی پر تڑپ اٹھتی ہے تو پھر وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ جس کی محبت سے اللہ پاک نے خود کی محبت کو تسبیح دی ہے، اس کے منہ سے نکلی ہوئی ایک دعا کا سارا زمانہ مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تمہاری دعائیں اللہ پاک سے کن کہلوا دیں گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے معجزے ہو جاتے ہیں۔ جب ایک ماں اپنے بچے کی آنکھوں سے اس کے دل کا حال پڑھ لیتی ہے تو پھر وہ تمہارے روتے ہوئے دل کے حال سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے؟ تو پھر اس کے کن سے کیسی مایوسی جس کا ایک حکم 70 ماؤں کی دعاؤں سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ اللہ پاک جلد ہی کن فرمائے گا اور پھر تم دیکھو گے ان زخموں کا بھی بھرنا جن کی شفا تمہاری نظر میں ممکن ہی نہیں، اور جس کو تڑپ نصیب ہو جاتی ہے اس کا نصیب اللہ پاک بن جاتا ہے، اور جو نہیں ہونا ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے، مگر تڑپ کسی کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں محبتوں کی بھی طلب نہیں رہتی۔ جب انسان خود کو گوا کر اللہ پاک کو ڈھونڈنے لگتا ہے بس پھر معاملہ کن کی حدوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ بس محبت بنانے والے کی جستجو لگ جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ محبت تو سب کو مل جاتی ہے مگر تڑپ کسی کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ بس پھر جس کو یہ تڑپ نصیب ہو جاتی ہے اس کا نصیب اللہ پاک بن جاتا ہے۔ تو پھر ہار نہ ماننا، مانگنا مت چھوڑنا، خود کو ڈھونڈنے نکلو گے، تم سے بھی پہلے ملے گا۔ اور یقین تو وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں مصلحت سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے۔ تم اکیلے نہیں ہو، اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے۔ تو پھر تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ تمہاری دعائیں تمہارا مقدر نہیں بدل سکتی؟ دعاؤں سے تو پہاڑ بھی ریزہ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اٹھاؤ، ہاتھ پھیلاؤ، جھولی اور مانگ لو جتنا مانگنا چاہتے ہو۔ اللہ پاک تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے ایسے معجزے عطا کرے گا کہ تمہارے صبر میں گرے ہوئے ہر آنسو کا حق ادا ہو جائے گا۔ اگر اللہ پاک تمہیں دعا کی تدبیریں بتا رہا ہے تو تم بھی اپنی مایوسی کو اپنا مقدر لکھنے مت دینا۔ اگر اللہ پاک تمہارا دل نہیں بدل رہا تو تم شیطان کو بھی اپنا دل بدلنے مت دینا۔ جب اللہ پاک تمہیں انتظار کروا کر آزماتا ہے تب شیطان تمہارے دل میں قبول نہ ہونے کے وسوسے لاتا ہے، تو تم شیطان کی باتوں میں آ کر نہ امید مت ہونا اور رد ہو جانے کے وسوسوں میں مت کھونا۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی معجزوں کے دروازے کھلے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی فیاکن کی راہیں تمہاری راہ تک رہی ہیں۔
हैं, जिसके हुक्म से ही फरियाद तुम्हारे लबों पर आती है, वो कैसे फिर तुम्हारी दुआओं को रद्द कर सकता है। दुआएं तो पहाड़ों को भी रेजा रेजा करती हैं, तो फिर तुम यह क्यों सोचते हो कि तुम्हारी दुआएं तुम्हारा मुकद्दर नहीं बदल सकती। तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह पाक तुम्हारे पास है, इतना पास कि अगर तुम खुद को ढूंढने निकलोगे तो वो तुम्हें तुमसे पहले मिलेगा। और यकीन तो वहीं से शुरू होता है जहां मसलियत समझ से बाहर हो जाती है। तो फिर हार मत मानना, दुआ मांगना कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि अल्लाह पाक मोजिजे वहां से करता है जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं होता। मोहब्बत में कई हादसात दरपेश आते हैं, हर कदम पर ठोकर मिलती है, हर कदम पर नए जख्म खाए जाते हैं, कभी खुद को तोड़कर और कभी खुद को उन जख्मों से झिझोड़कर उल्फतों के उसूल बनाए निभाए जाते हैं। पलकों की हदों को तोड़कर सब्र बहने लगे। हर बात होती नहीं जमाने को बताने वाली, हर बात होती नहीं जमाने को बताने वाली। कुछ जख्म देना दुनिया से छुपाए जाते हैं, गिरकर संभलना कभी भी एक रात का किस्सा नहीं होता। मोहब्बत करने वाले तो कदम कदम पर आजमाए जाते हैं। तुम्हें क्या मालूम, रब तक पहुंचने के बाद जो मुस्कुराहट होठों पर आती है उसमें कितने आंसू पना होते हैं। यह मोजिजे ही तो हैं जो तुम्हें अब तक जिंदा रखे हुए हैं। और तुम्हारे ताम का फैसला तुम्हारा नसीब नहीं, तुम्हारी दुआएं क्या करते हैं। तुम्हारा नसीब तुम्हें बस उन रास्तों तक ले आता है जो अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए लिख दिए हैं, मगर तुम्हें मिलता वही है जिसके लिए तुम दुआ करते हो। अगर उसने यकीन के बाद भी तुम्हें अपनी अता के जल्बों से महरूम रखना होता तो उंगली के एक इशारे पर यह चांद को दो टुकड़ों में तकसीम क्यों करता। अल्लाह पाक कोई भी चीज तुमसे बेमकसद नहीं पहुंचाता। वो जिस जानिब भी तुम्हें लेकर जाना चाहता है उस जानिब जाने के वसीले बना देता है। अगर उसने अपने बंदों को आजमाइश के दौरान तन्हा ही छोड़ना होता तो वो हाजरा को तपते हुए रेगिस्तान के बीचों बीच पानी क्यों पिलाता। और अगर देरी का मतलब अल्लाह पाक का इनकार ही होता तो इतने लंबे इंतजार के बाद हजरत याकूब को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से दोबारा क्यों मिलवाता। अगर उसने इतने सब्र के बाद भी अपने बंदे के लिए कोई सिला न रखा होता तो वो जिक्र अलैहिस्सलाम को उम्र के आखिरी हिस्से में औलाद से क्यों नवाजता। तुम सोचते हो कि ताखी का मतलब नामुमकिन है, हालांकि ताखी तो अल्लाह पाक की मोहलत होती है ताकि तुम उसे अपनी रजा के लिए मना सको। अल्लाह पाक कबूलियत के दरवाजे तब तक तुम पर बंद नहीं होने देता जब तक तुम उससे मांगते रहते हो। हूबहू इबादत की तरह मोहब्बत में भी जब नियत एक दफा बांध ली जाए तो इर्द गिर्द देखा नहीं करते। वो तो तुम्हारे बहाए गए एक भी आंसू का सिला जाया नहीं होने देता। फिर कैसे मुमकिन है कि वो इस इम्तिहान के बाद तुम्हें खाली हाथ छोड़ दे। जो मामलात तुम्हारी दस्तरस से बाहर निकल जाते हैं उन्हें अल्लाह पाक अपनी दस्तरस में संभाल लेता है और तब वो चाहता है कि तुम उस पर बस यकीन रखो, बेहद यकीन। वो तो उन दरवाजों को खोल देता है जिन पर तुम दस्तक नहीं देते। फिर वो उन दरवाजों को क्यों नहीं खोलेगा जिन पर तुम्हारे मुसलसल दस्तक के निशान है। अल्लाह पाक बड़े हैरत अंगेज तरीकों से काम करता है जिन्हें तुम कभी नहीं समझ सकते। तो बस इतना यकीन रखो कि जिसे तुम अपना ताम समझ रहे हो उसे वो एक हुक्म से तुम्हारा आगाज बना सकता है। वो जानता है तुम्हारी मनपसंद चीज तुम तक पहुंचाना कब बेहतर है, और जब वो तुम्हें देने का इरादा कर लेता है तो कायनात की कोई भी चीज तुम्हारे और उसके दरमियान रुकावट नहीं बन सकती। तुम उन चीजों की फिक्र क्यों करते हो जो तुम नहीं कर सकते। तुम उन पर गौर क्यों नहीं करते जो अल्लाह पाक कर सकता है। बताओ कुछ ऐसा जो वो नहीं कर सकता। अल्लाह पाक कबूलियत की मंजिलों से पहले तुम्हें इंतजार से गुजारता है। वो आजमाइश उसी को देता है जिसे वो इनाम के लिए चुन लेता है। वो क्या कुछ कर सकता है इसका इल्म तो तुम्हारे मुकद्दर को भी नहीं। तो फिर यह सोच कर दुआ मांगना मत छोड़ देना कि नतीजा अब तक नहीं आया। तुम्हारी जिंदगी में आने वाला हर एक इंसान तुम्हारे लिए बेहतरी के मोजिज़े लाता है। वो उसी चीज को तुम्हारे लिए वसीला बना देगा जो तुम्हारे लिए मायूसी का सबब बनी हुई है। जब कोई रास्ता बाकी नहीं बचता तब तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारे लिए नए रास्ते बनाती हैं और तुम्हें इस तूफान के उस पार ले जाती हैं। नामुमकिन से मुमकिन तक का जो फासला है वो बस इतना सा है जितना तुम्हारे एक हाथ का दूसरे हाथ से है। और कभी कभार
तुम इतने से भी फासले को नहीं देख पाते, क्योंकि तुम्हारे तकली करदा वसवसे और तुम्हारे इल्तिजा के रद्द होने का खौफ तुम्हारे यकीन पर इतना हावी हो जाता है कि तुम भूल जाते हो कि कोई है जो तुम्हें कभी भूलने वाला नहीं। दुआओं की ताकत की इंतहा तो यह है कि अल्लाह पाक खुद अपने लिखे हुए नसीब के बावजूद भी तुम्हारी रजामंदी का इंतजार करता है कि जो तुम्हें पसंद नहीं उसे अपने मुताबिक जितनी भी दफा चाहे बदल लो। वो जानता है कि तुम उससे मांगोगे, वो तुम्हारी मनपसंद चीज को पसंद करे। तुम्हें लगता है वो तुम्हारी रजा का एक तरह नहीं दे सकता जिसकी दस्तरस में 7 समंदर हैं, तभी जिसकी जात इतनी लामहदूद है कि दोनों जहानों में भी न समा पाए, उससे महदूद दुआएं कैसी वो मांगो जो पाना चाहते हो। फिर अहमद देखो कि वो तुम पा सकते हो या नहीं। तहज्जुद का आगाज इंसान से तो हो सकता है, मगर ताम सिर्फ अल्लाह है। दिल में उठती हुई मुसलसल तकलीफ जब रात भर जगाए रखती है तो रूह की बेचैनी अल्लाह पाक के रूबरू लाकर खड़ा कर देती है। फिर कुछ दर्द सुनाया जाता है और दुआ के लिए बेजान हाथों को उठाया जाता है। जब सारा गुब्बार बाहर निकल आता है तो सुकून की अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है, जैसे सारे दुख किसी ने अपने अंदर जब्त करके रूह को आजाद कर दिया हो। अल्लाह पाक से की गई वो एक मुलाकात, वो एक गुफ्तगू सारी उलझने सुलझा देती है। फिर मिजाजी दुख नहीं बल्कि हकीकी मोहब्बत सोने नहीं देती। फिर रात की नींद अच्छी नहीं लगती, फिर बस अल्लाह पाक से मिलने की तलब रहती है। फिर दुनिया की ख्वाहिशें खत्म हो जाती हैं और अर्श वाले की लत लग जाती है। गम में लिपटा हुआ वो तहज्जुद का अभी पहला ही सजदा था जब मैंने अल्लाह पाक को सिसक कर पुकारा था। ऐसी कैफियत जब कोई सफर का शौकीन मुसाफिर थक कर दीवार का सहारा लेकर बैठ गया हो। लफ्जों की लंबी फेरिस्त तो मेरे पास नहीं थी, वो बस अजीब सी कैफियत थी जिसे मंजिलों को फतह करने वाला कोई बहादुर तरीन शख्स रास्तों से हार गया हो, जिसे कोई बेखौफ सा शख्स एक ही हादसे में सहम गया हो। वो सजदा हर गर्ज से पाक था, उसकी तड़प इतनी शदीद थी कि खौफ से रूह कपा रही थी। यूं लग रहा था जैसे अल्लाह पाक मेरे रूबरू बैठकर मेरी जानिब देख रहा हो। कुर्ब का ऐसा आलम था कि जब दुआ के लिए हाथ न उठाए गए तो मैंने झोली को फैला लिया और जार जार रोने लगी। जो तहज्जुद का पहला सजदा किया था, मैंने उस सजदे ने मेरी जात को पल में समेट लिया। कुछ कैफियत ऐसी होती है जिनके लिए सारी कायनात के अल्फाज कम पड़ जाते हैं। वो मेरी अल्लाह पाक से ऐसी पहली मुलाकात थी जब मैंने हर सांस पर उसका नाम लिया था। न कुछ मांगा था, न कुछ कहा था और न ही कोई शिकवा किया था। वो पहली ऐसी गुफ्तगू थी जब उसने मुझे नहीं बल्कि मैंने उसको सुना था। वो पहली ऐसी दुआ थी जब मैंने अपनी नहीं अल्लाह पाक की मोहब्बत मांगी थी। वो पहली ऐसी रात थी जब नींद मुझे जरूरी नहीं लगी थी। जब तुम हर उस चीज से इनकार कर दोगे जो अल्लाह पाक को नाराज करती है, फिर उसको पाने के लिए तुम्हारा दिल दिन और रात क्यों ना तड़पता हो। तुम अच्छे और बुरे में फर्क नहीं जानते हो क्योंकि तुम खुद से मोहब्बत नहीं करते हो। तुम खुद को उन चीजों की सजा देते हो जिनका इल्म तुम खुद भी नहीं रखते हो, इसलिए तुम जिद पर आते हो। ऐसी जिद जो तुम्हें अंधा कर देती है, इतना अंधा कि अल्लाह पाक तुम्हारे सामने होकर भी तुम्हें दिखाई नहीं देता। तुम्हारी उदासी किसी बिछड़े हुए की याद का सबब नहीं है। जब तुम दुनियावी चीजों के पीछे भागते हो, तुम सबसे पहले खुद को खो देते हो और फिर यूं रफ्ता रफ्ता तुमसे अल्लाह पाक भी खो जाता है। तुम यह गम तो सारी जिंदगी सीने से लगाए रखते हो कि फला शख्स बिछड़ गया, फला मुझे तोड़ गया, मगर यह सोचते ही नहीं कि मैं बिछड़ गया अल्लाह पाक से, मैं टूट गया उससे दूर होके। बस इसलिए तुम कुर्ब में मुब्तला रहते हो और भूल जाते हो कि वो तो हर चीज पर कादिर है, उसके खजानों में कमी नहीं आती। जब हार और जीत का फैसला अल्लाह पाक के हवाले कर दो तो नसीब में लगाई हुई सारी जंगें खत्म कर देनी चाहिए। इसलिए नहीं कि अब तुम कुछ बदल नहीं सकते, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा यकीन तुम्हारे वसवसे से ज्यादा मजबूत है। उसकी मसलियत और वक्त की तरतीब ना समझने के बावजूद भी जब तुम सब्र कर लेते हो तो वो सारी छुपी हुई हकीकत तुम्हें समझा देता है और फैसला भी तुम्हारे हक में सुना देता है। जो तुम मांगते हो वो उसे तुम तक आखिरकार खींच ही लाता है। वो तुम्हें अधूरा रखकर ही मुकम्मल करता है। वजूद के जिस हिस्से को वो खाली कर देता है, उस खालीपन में वो खुद बसेरा कर लेता है। तुमसे जो छीना गया होता है वो हमेशा तुम तक लौट आता है। लकीर भी हाथ का साथ छोड़ देना, तब भी वो लकीर बनाने वाला तुम्हें थामे रखता है। फिर तुम इस बात को समझो या न समझो तो तुम
दुआ करना कभी मत छोड़ना, मगर हाँ मुकद्दर के पीछे कभी मत भागना। बस यकीन रखना और इंतजार करना। जो लम्हे सब्र आजमाते हैं दरअसल वही कबूलियत के लम्हे होते हैं। तहज्जुद अल्लाह पाक की तरफ से दावतनामा है। जब अल्लाह पाक को किसी से मुलाकात करनी हो और बात करनी हो तो वो उसे तहज्जुद की लगन लगा देता है। जब यह सारा जहां खामोश हो जाता है फिर रात की तारीख के उस आलम में खुदा अपने बंदे से हम कलाम होता है और तब यूं महसूस होता है जैसे शहर की हदों को तोड़ते हुए वो रब हम में समा गया हो और लहू में अजीब सी मोहब्बत की कैफियत दौड़ने लगती है। फिर मेरा रब फरमाता है, मांग मुझसे मेरे बंदे, तूने जो मांगना है, तूने जो मांगा मैंने दिया तुझे। मगर तब अल्लाह पाक के सिवा किसी की तलब ही नहीं रहती और फिर तलब अल्लाह की हो और वो ना मिले, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। नाजरीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल साजिमा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।